میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس شہر مبارک میں جسے دارالفتح، دارالاسلام اور مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانا گیا، اس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ یقیناً قدیم سے قدیم خاندان کے لوگ یہاں ہیں، اسی شہر میں ابھی بھی موجود ہیں۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ کاش اسلامی غیرت، اسلامی حمیت، اسلام کی محبت اور قوم کا پیار لوگوں کے سینوں میں ہو تو وہ تمام چیزیں جو لوگوں کے پاس محفوظ ہیں اسے منظر عام پر لا کر اپنی قوم کی تاریخ کو زندہ کر سکیں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو زندہ کر سکیں اور اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ کو دوبارہ منظر عام پر لا سکیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، علمی شہر جہاں فتویٰ نویسی، جہاں فقہ و کلام اور جہاں علم حدیث کا دورہ رہتا تھا، آج وہ شہر کتنا سونا سونا ہے۔ وہ شہر میں آج متلاشی علم نظر نہیں آتے۔ جس شہر میں پڑھنے کے لیے لوگ نہ جانے کن کن ملکوں سے آتے تھے، آج اس شہر میں پڑھے لکھے لوگ نہ ہو، تعجب کی بات ہے۔ آپ پڑھیے نا، جو مانڈو، سہارنپور اور اجین کا مدرسہ آج سے کئی سو سال پہلے تاریخ کا حصہ تھا، بے شمار اس کے کمرے موجود تھے اور بڑے بڑے علماء، فضلاء اور صوفیاء وہاں پڑھاتے تھے، آج اس کی نشانیاں تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتی۔ کیا زمانہ آ گیا۔ ایک دور تھا کہ دور و دراز سے لوگ آ کر کے ہمارے یہاں علم سیکھتے تھے، اور ایک دور ایسا ہے کہ آج علم کی پیاسی زمین لوگوں کو دیکھ رہی ہے۔ خدا را دوبارہ پلٹیے اپنے ماضی کی طرف۔ اللہ نے آپ کو عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، ہمارا وجود اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو اسلام کی وجہ سے زندہ رہیں گے، اور اگر ہم مریں گے تو اپنی لاپرواہی اور سستی کی بنیاد پر۔ مرنے سے میری مراد غیرت کے ساتھ نہیں، بلکہ ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ اگر ہم میں اسلامی غیرت باقی رہی تو فاقہ کرنے کے باوجود بھی ہماری آنکھوں میں کوئی آنکھیں نہیں ڈال سکتا، اور اگر اسلامی غیرت باقی نہ رہی تو محلوں میں رہنے کے باوجود ہمارے وجود کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسلامی غیرت کیا ہے؟ اسلامی غیرت کس چیز کا نام ہے؟ اسلامی حمیت کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ مثالیں آپ جان لیجئے۔ دیکھیے، آپ کا جو اپنا گھر ہے وہ آپ کا اپنا ہے، تو اس گھر کے لیے آپ لڑیں گے، آپ دوڑیں گے، کیونکہ آپ کا اپنا ہے۔ میرا جو ہے وہ میرا اپنا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ آپ کی ہوتی ہیں نہ میری، پوری قوم کی ہوتی ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ آپ کی ہوں گی نہ میری، پوری قوم کی ہوتی ہیں۔ اور جب پوری قوم کی ہیں تو پوری قوم کو اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جیسے مسجد ہماری اور آپ کی نہیں ہوتی، مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وقف کر دیا گیا، اب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اب وہ مسجد، اس کا ہم سے بھی اس کا تعلق ہے اور آپ سے بھی تعلق ہے، تو اب اس کے لیے آواز بلند کرنا یہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کہلائے گا۔ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ اسلامی غیرت کا ایک حصہ بنے گا۔ یعنی اگر آپ کے گھر کی ایک اینٹ کو ہٹا دے تو آپ جوش میں جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جوش وہاں آنا چاہیے جہاں سے آپ کی اسلامی غیرت کا تعلق ہو، جہاں سے آپ کی اسلامی حمیت کا تعلق ہو، اور ان چیزوں کو بچانے میں زیادہ طاقت لگائیے جس سے آپ کا اسلام اور آپ کی پہچان باقی ہو۔ پہچان بہت بڑی چیز ہے، اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہچان کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو آدھار کارڈ اور کئی کارڈ چلتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، شناختی کارڈ جو بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر یہ چیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اپنے شہر میں بھی کبھی کبھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اسی شہر سے دوسرے شہر میں جائیں تو اب آپ کی پہچان آپ کے چہرے سے نہیں، آپ کے کارڈ سے ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کے باہر چلے جائیں، آپ کی پہچان آپ سے نہیں، آپ کے علامت اور شناختی کارڈ سے ہوتی ہے۔ ملک کے باہر چلے جائیں، اور اگر آپ کتنے بھی سچے ہیں، کتنے بھی اچھے ہیں، یا آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اگر شناختی کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اجنبی ہوں گے۔ صفائی دیتے دیتے آپ تھک جائیں گے، اپنی صفائی بیان کرتے کرتے آپ عاجز آ جائیں گے، مگر ایک شناختی کارڈ دکھا دیں، چپ چاپ کھڑے رہیں، آپ بچ جائیں گے۔ تو شناختی کارڈ آپ کے وجود کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، شناختی کارڈ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، آپ کے علامات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کی زندگی محفوظ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی شہر میں گیا، شہر والے نے، کسی نے، بندے نے مجھے پکڑا، آپ کہاں کے ہیں؟ اب اس کے ایک ایک سوال کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ اس کے سامنے کارڈ ہی پیش کر دیں۔ وہ کارڈ دیکھے گا، سمجھ جائے گا کہ میں کس شہر کا ہوں، کہاں رہنے والا ہوں، کون سا علاقہ ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے، میری پیدائش کب ہوئی ہے۔ تو ہمیں جو 50 باتوں کا جواب دینا تھا وہ ایک ہی کارڈ سے کام ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں علامت، شناختی کارڈ، تشخص، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کا تشخص کیا ہے، آپ کی علامت کیا ہے، آپ کی شناختی کارڈ کیا ہے مذہبی اعتبار سے۔ آپ کہیں گے داڑھی رکھنا، میں کہوں گا نہیں،
یہ کہیں کہیں تو ہو سکتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں. آپ کہیں گے کرتا پائجامہ پہننا یہ اسلامی پہچان ہے, میں کہوں گا نہیں. کہیں کہیں تو ہو سکتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ پہنتے ہیں. آپ کہیں گے اردو زبان بولنا, میں کہوں گا نہیں, بہت سے لوگ بولتے ہیں جو مسلمان نہیں بھی اردو پڑھتے بھی ہیں, بولتے بھی, شاعری بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ. آپ کی شناختی کارڈ کیا ہے؟ اپنے شناختی کارڈ کو تلاش کیجیے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شناختی کارڈ کو آپ مٹا رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اپنی پہچان کو اپنے ہاتھوں سے ملیامیٹ کر رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ دنیا کی ساری قومیں اس وقت جس چیز کے لیے لڑ رہی ہیں وہ ان کی اپنی پہچان ہے, اور جس چیز کو ہم مٹا رہے ہیں وہ ہماری اپنی پہچان ہے. آپ کو حیرت ہوگی. دیکھیے کئی چیزوں کو مل کر ایک شناختی کارڈ بنتا ہے. شناختی کارڈ جو بنتا بھی ہے وہ کئی چیزوں کو ملا کر بنتا ہے. آپ کا مذہبی شناختی کارڈ کیا ہے؟ آپ کے وجود کا شناختی کارڈ کیا ہے؟ آپ کے عقائد کا شناختی کارڈ کیا ہے؟ آپ کے دین کا شناختی کارڈ کیا ہے؟ میرے پیارے غور کریں, سوچیں, اندازہ لگائیں تو ان تمام شناختی کارڈوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ بڑا خطرناک ہے. مجھے آپ بتائیے, غور کیجئے, اور یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند چیز ہوگی کہ ہمارا ایک بندہ جیسے جیسے کسی عہدے پر جاتا ہے, بلند مقام پہ جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ اپنی پہچان ختم کرتا چلا جاتا ہے, اسلامی چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے کیونکہ بلندی پہ جا رہا ہے. مگر آج بھی دیکھیں آپ, ان کے کئی ایسے لوگ ہیں جو بلند رتبے پر پہنچے ہوئے ہیں, اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہیں, مگر انہوں نے اپنے لباس کے ساتھ, اپنی بولی کے ساتھ, اپنے پہچان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. لباس وہی پہننے جو ان کا اپنا پہچان تھا, اور ہم اوپر جانے کے بعد بدل جاتے ہیں, زبان بدل دیتے ہیں, لہجہ بدل دیتے ہیں, اور وہ آج اس مقام پر پہنچنے کے باوجود وہی لباس پہننے ہیں جو ان کی اپنی پہچان تھی. ہر جگہ نام لینا ضروری نہیں ہوتا, اشارہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میرے پیارے سمجھو ان چیزوں کو. آپ کی پہچان بہت ساری چیزوں کو مل کر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ مجموعہ پیش کرنا ہے مجھے. آپ کی پہچان آپ کی بولی سے بھی ہے, آپ کے لباس سے بھی ہے, آپ کے چہرے سے بھی ہے, آپ کے طرز زندگی سے بھی ہے, آپ کے چلنے سے بھی ہے, اور آپ کی پہچان ضمیری اعتبار سے مسجدوں سے, مدرسوں سے اور مزارات سے ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ہم گڈ نائٹ, بائے, ٹاٹا سب کچھ سکھاتے ہیں. ہمارا بچہ صحیح سے السلام علیکم کہنا بھی نہیں جانتا. ہماری حالت تو یہ ہو چکی, ہم تھینک یو بولتے بولتے صبح سے شام کر دیتے ہیں, ہمارے منہ سے جزاک اللہ, بارک اللہ, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ یہ سارے الفاظ نہیں نکلتے. ہماری پہچان کی بنیادی چیزوں پہ آپ غور کریں تو یہاں سے لے کر وہاں تک, یعنی سر سے پیر تک ایک ایک پہچان کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم اللہ سے امید کر رکھے ہیں کہ دنیا میں ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے. میاں ایسے نہیں ہوگا, بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ اپنی پہچان کے بارے میں دیکھیں, آپ کی پہچان آپ کے لباس سے بھی ہے, چہرے سے بھی ہے, کھانے پینے سے بھی ہے. جی ہاں, اسلام قبول کرنے کے بعد پوری زندگی کا طور طریقہ بدل جاتا ہے, اسی میں سے کھانا پینا بھی ہے. ہمارے یہاں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا وہ بفر سسٹم کرے گا, شادی میں کھڑے کھڑے کھانا کھائے گا. ابھی تک کہ وہ اپنے گھر میں کھانا بیٹھ کے کھاتا تھا, زمین پہ بیٹھ کے کھاتا تھا کیونکہ غریب تھا, لیکن اب پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو بفر سسٹم کرے گا. آپ اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہیں. آپ اغیار کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ اغیار کی نقل کر رہے ہیں. نقل ہی کرنا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی نقل کیجئے, نقل ہی کرنا ہے اولیاء کرام کی نقل کیجئے, نقل ہی کرنا ہے صحابہ کی نقل کیجئے, اہل بیت پاک کی نقل کیجئے, تاکہ اس نقل کا فائدہ دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے. میرے پیارے, کیا کیا چیزوں کو میں ٹارگٹ کروں, کس چیز کو بیان کروں, کس چیز کو چھوڑ دوں؟ بہرحال ایک اللہ کے ولی کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, 50-60 سال نہیں گزرتا دادا پردادا کے قبر کا نشان لوگ بھول جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ وہ بندہ زمین جائیداد سب کچھ آپ کو دے کر گیا ہے. جو دادا کی زمین تھی ابا کے پاس آئی, ابا کی زمین ہمارے پاس, سب کچھ دے کر گیا, پھر بھی ہم بھول گئے. اور ایک بندہ ایسا ہے, نہ زمین دیا, نہ جائیداد دیا, نہ کچھ دیا, نہ پیسہ دیا, کچھ بھی نہیں دیا, اور اسے ہم یاد کرتے ہیں. بھائی غوث اعظم سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ خواجہ پاک سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ مولانا مغیث الدین چشتی سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ غور تو کریں آپ. آج سینکڑوں سال کے بعد آپ ان کو یاد کرتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ماں باپ کو یاد کرنا ایک نسبی طور پر تو ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی تو خدائے تعالیٰ نے ان کے نام کو باقی رکھا ہے, ان کے نام کو زندہ رکھا ہے. لوگ اپنا نام فیمس کرنے کے لیے اعلان کرتے ہیں, نہ جانے کیا کیا طریقہ اپناتے ہیں تاکہ نام فیمس ہو جائے, مشہور ہو جائے. ان لوگوں کو دیکھو, نہ کوئی پرچہ چھاپتے ہیں, نہ کوئی اعلان کرتے ہیں, نہ کسی کو دعوت دیتے ہیں. اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے.
کیوں ڈالی پروردگار عالم نے؟ کیوں؟ پوری زندگی انہوں نے خدا کو یاد کیا، خدا تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اب لوگ چاہ کر بھی نہیں بھول سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، زندہ رہنا ہے تو اپنے دین سے وابستہ رہو، دین سے وابستہ رہنے میں ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی عزت آپ کے دین سے ہوگی۔ جتنے مضبوط دین پر آپ قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ آپسی اختلاف یہ بہت بڑی بلا ہے اس زمانے میں، مگر پیارے اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، یہ بلا دور ہو جائے گی۔ یہ بلا پیدا کہاں سے ہوئی؟ لالچ، حرص، نفرت، عداوت، کینہ، بغض، حسد۔ اسلام پہ قائم ہو جاؤ گے، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسلام کی طرف آ جائیے، کیا ہوگا؟ آپ کی عزت، آپ کی پہچان، آپ کا وجود اپنے دین کے ساتھ ہے۔ نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ شہر میں جہاں کہیں پر بھی علامات ہیں، اسلامی پہچان ہیں، اسلامی شعائر ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوشش کریں، اپنی طاقت بھر کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن حال میں جو کچھ موجود ہیں ان کو بچائیں۔ اسی سے آپ کے عقیدے کی پہچان ہوگی، اسی سے آپ کے ایمان کی پہچان ہوگی، اسی سے آپ کے نظریے کی پہچان ہوگی، اسی سے آپ کے وجود کی پہچان ہوگی۔ ارے بھائی، لوگ کچھ پرانی چیز دکھا کے کیا کہتے ہیں؟ ہم اتنے سال پرانے ہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس یہ چیز ہے، کہتے ہیں اتنے سال پرانے ہیں، ہمارے پاس یہ کاغذ ہے، ہم اتنے سال پرانے ہیں، صدیوں سے ہم یہاں رہتے ہیں، اس کو دکھا کر۔ ارے بھائی، ہم اسے دکھا سکتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ایک مثال کی بات بتا رہا ہوں، جو بھی بزرگ کا ٹائم ہوگا 200 سال 300 سال جو کم و بیش، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ ہماری پہچان ہے، ہماری غیرت کی پہچان، ہمارے دین کی پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے۔ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور یہ سارے مزار گواہی دے رہے ہیں کہ ایک زمانے میں اجین سنیوں کا شہر تھا۔ اس میں غور تو کریں، سارے مسجدوں کے اندر مزار موجود ہیں، ساری مسجدوں میں مزارات موجود ہیں، اور ہر مزار کا نقشہ وہی جو ہم آج بناتے ہیں۔ ہم پر اعتراض ہے کہ تم نئے نئے پیدا ہوئے ہو، 100 سال 150 سال تم کو اعلیٰ حضرت نے بنایا، توبہ استغفر اللہ، اعلیٰ حضرت تو 1272 میں پیدا ہوئے، یہ 400 سال پہلے تشریف فرما ہے، 700 سال پہلے مولانا مخصوص الدین عالم فرما رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ شہر سنیوں کا شہر ہے، یہ شہر اولیاء کا شہر ہے، یہ شہر یا رسول اللہ کہنے والوں کا شہر ہے، یا یہ شہر یا علی کہنے والوں کا شہر ہے، یہ شہر حسینیوں کا شہر ہے، یہ شہر غوث اعظم کے ماننے والوں کا شہر ہے، یہ شہر خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ جو آئے ہوں گے وہ بعد میں آئے ہوں گے، لیکن یہ ساری نشانیاں اور ساری مسجدوں میں موجود مزار اس بات کے گواہی ہیں کہ یہاں اولیاء آئے، اور اولیاء جو دین لے کر کے آئے تھے وہ غوث اعظم کا دین تھا، وہی خواجہ کا دین تھا، وہی رسول اللہ کا دین تھا، اور اسی دین پر الحمدللہ ہم بھی قائم ہیں۔ ہم کوئی نئے نہیں ہیں، یہ نشانیاں آپ کے عقیدے کی گواہی دے رہی ہیں، یہ نشانیاں آپ کے ایمان کی گواہی دے رہی ہیں۔ خدا را ان کو بچاؤ، ان کی حفاظت کی کوشش کرو۔ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو، سب کو اولیاء کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ان نیکوں کے صدقے میں پروردگار ہماری بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔